محترم سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں رہ کر انسان کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کچھ ایسا کرنا چاہیے یا کچھ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو۔ جس معاشرے میں بھی یہ دو چیزیں دینے اور کرنے کی، یعنی جو اس نوعیت کی سرگرمیاں ہیں کہ جن میں انسان انفرادی طور پر کسی کو فائدہ پہنچائے یا اجتماعی طور پر، تو ایسے معاشرے غلبہ حاصل کرتے ہیں، ایسی شخصیات کو فوقیت ملتی ہے، اور ایسی حکومتیں یا ایسی تہذیبیں وہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گی جو دنیا میں کچھ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کوئی ان کی جو سروسز ہیں وہ نمایاں ہوں، وہ اخلاقیات میں ہوں، سیاست میں ہوں، طب میں ہوں، ٹیکنالوجی میں ہوں، جو بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی آپ کو، یقیناً وہ جو نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجانا تھا اور آپ کے سر پہ رکھا، لیکن بنیادی طور پر جو ایک نمایاں انسانی خوبیاں، قائدانہ جو ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور قائدانہ صلاحیت میں جو بنیادی خصوصیات پائی جانی چاہیے، رب تعالیٰ نے آپ کو آراستہ کیا اور مزین کیا ان سے۔ تو جب یہ اس قسم کی صلاحیتیں جن میں بنیادی عنصر یا بنیادی جو تھیری ہے وہ کچھ سرو کرنے کی ہے، معاشرے کو فائدہ پہنچانے کی اور کچھ کرنے کی ہے، دوسروں کا فائدہ مقدم رکھنے کی ہے، تو اگر اس میں حسن نیت بھی ہے، آخرت کا تصور بھی ہے، تو پھر دنیا آخرت دونوں میں وہ معاشرہ، وہ شخصیت اور ایسی سٹیٹ جو ہے نا وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اور اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی میں دنیوی صرف مفاد ہے تو پھر بھی دنیا میں ایسی قوم کو، ایسے معاشرے کو، ایسی شخصیت کو، ایسی حکومت کو غلبہ لازماً ملتا ہے۔ ایسے تہذیبیں غالب نہیں آ جاتی، تہذیبوں کا غلبہ اور فوراً جو کلچرل ہمیں مختلف تبدیلیاں نظر آتی ہیں وہ ایسے نہیں آتی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو کچھ دیتے ہیں، کچھ معاشرے کے لیے کرتے ہیں، کوئی انوکھے کام کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب بدل وحی کی، اسے ہمیں یہ بنیادی طور پر نمایاں چیز نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس تشریف لائے تو بڑے پریشان تھے، بڑے آزردہ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ صورتحال ہی ایسی گھنونی بن گئی، آپ ڈر گئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو یہ عظیم رفیقہ حیات جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا بدقت ملاحظہ کیا، آپ کا جو لائف سٹائل تھا بیرونی اندرونی وہ سمجھتے تھیں، پھر چند اوصاف آپ کے گنوائے، لہذا اپنی جان کا نہیں بلکہ جس معاشرے میں ایسی شخصیات نمایاں اور پائی جائیں گی تو یقیناً معاشرہ بھی پرامن ہو جائے گا، اس معاشرے کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ایسی سٹیٹ ہو تو پھر اس سٹیٹ اور سلطنت کو بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ فرماتی ہیں کلا واللہ لن یحزنک اللہ ابدا، باخدا آپ کو اللہ کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، غم زدہ نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں لن یخزیک اللہ ابدا، آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ وجوہات کیا ہے؟ انک لتصل الرحم،
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یا سوشل لائف میں، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انسان کا کیسا بہیویئر ہونا چاہیے، کیسے تعلقات ہونے چاہیے. دعوے تو ببانگے دوہل بڑے بڑے کرتے ہیں، دعووں سے کام نہیں چلتا. ذرا کچھ کام کرے، کوئی اپنا ایکٹ دکھائے، کوئی پریکٹس دکھائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو عملی نمونہ سب سے پہلے پیش فرمایا. اور یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ قبل از نبوت کی زندگی ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے ملاتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل. آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، کن کے؟ ناداروں کے، کمزوروں کے، بوڑھوں کے. معمولی وصف نہیں ہے. جو شخص اپنے افراد خانہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، جو انسان اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کرتا ہے، جو اپنی رعایا اور قوم کی رعایت کرتا ہے، ان کے احوال سے باخبر ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ شخص کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. بوجھ اٹھاتے ہیں. اور وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ. آپ جو فقراء اور غرباء ہیں نا، انہیں کما کے کھلاتے ہیں. تقسیب المعدوم. اپنی صرف پرسنل لائف پہ توجہ نہیں ہے، صرف جیسے ہمارے عرف میں خود غرض سیلفش جو انسان ہوتا ہے، کیا اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے کماتا ہے، اپنی ذات کی فکر ہے، اپنی خواہشات کا پجاری ہے. یہ ٹرینڈ ہے نا ہماری زندگی میں، اس لیے ہم ہر لحاظ سے پیچھے ہیں. تو فرمایا نہیں، آپ کے اندر یہ جو اللہ نے خوبی رکھی ہے نا، وہ تقسیب المعدوم. آپ فقیروں کو، محتاجوں کو کما کے کھلاتے ہیں. کمائی آپ کی، محنت آپ کی، ورکنگ آپ کی. اندازہ فرمائیں. اور پھر اپنی محنت سے آپ فقراء کی مدد کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفِ. مہمان نواز ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور کسی بھی شخص کو حق کے معاملے میں، یعنی وہ رائٹ پہ ہے، وہ انسان صحیح ہے، لیکن بلا وجہ مقدمے میں پھنس گیا، بلا وجہ کسی پرابلم میں آ گیا، کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا تماشا دیکھنا ہے. آپ کو سروکار نہیں ہے. شاید تعلق داری بھی نہ ہو، رشتہ داری بھی نہ ہو، لیکن انسانی کیا یہ ایکٹیویٹی ہے، کیا یہ ایک نظریے کی اور اثار کی پرواز ہے کہ مصیبت میں کوئی مبتلا ہے لیکن آپ اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. آپ مصیبت زدہ انسانوں کے مسائب میں اپنی پاکٹ سے خدمت کرتے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ناجائز نہیں، ناجائز کسی کا نہ سپورٹر بننا ہے، نہ کسی کو ناجائز معاملات میں کندھا دینا ہے، نہ کسی کی زیادتی میں معاون اور اس کا سپورٹر بننا ہے. آپ کی یہ نمایاں خوبی ہے. اور بعض روایت میں امانت کی ادائیگی وغیرہ. اب یہ جو اوصاف ہے نا، ان اوصاف کی بنیاد پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. لہٰذا جس قیادت میں یہ اوصاف موجود ہیں، وہ قیادت کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس کا بین ثبوت ہے. سامعین کرام، آج دیکھیں یہ یورپ کہاں پہنچ گیا ہے، یہ جو باطل قوتیں ہیں کہاں ان کی پرواز ہے، لیکن ہم مسلمان کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چھوڑ دی ہے. کچھ کر کے دکھائیں نا. دیکھیں اللہ کے فضل سے پاکستان نے ایک نمایاں کامیابی حاصل کی، کر کے دکھایا نا. اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے کچھ کر کے دکھائیں، میدان میں اتر کے دعائیں کریں، اللہ واضح نصرت دیتا ہے. قریب قریب نہیں، مشرق سے مغرب تک کفار کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. آگے دیکھیں کیا پلاننگ اور کیا منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا. حقیقت ہے اب وہ منصوبہ بندیوں میں ہے. کیسے روک تھام کرنا ہے، کیسے ٹیکنالوجی میں فیل کرنا ہے، کیسے پھوٹ ڈالنی ہے، کیسے ان کو پارا پارا کرنا ہے. صرف خوشی میں نہ رہیں، دعائیں بھی کریں. تو مجموعی طور پر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کا بھی مقصد کیا رہ گیا ہے؟ کون سی ڈگری لینی ہے،
کون سا سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ جس پر ہمیں زیادہ انکم ہو. تعلیم بھی بزنس بن گیا ہے نا. وہ جو ایک صلاحیت ہوتی ہے انسان کو دنیا میں کچھ کر کے دکھائے, پیدا کرے, محنت کرے معاشرے کے لیے, قوم کے لیے, مسلمانوں کے لیے, لوگوں کے لیے, وہ بالکل سوئے پڑے. اللہ کیا فرماتے ہیں, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ لیس الانسان الا ما سعى, ہمیشہ گداگر اور کشکول لے کے نہ چلتے پھریں. جب سے مسلمان بکاری بنے ہیں نا, ڈیگریڈ ہو گئے ہیں, گر گئے ہیں دنیا کی نظروں سے, اب اللہ نے موقع دیا تو مزید ذرا کچھ کر کے دکھائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملاحظہ فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی نمایاں خدمات وقت نہیں ہے جو ان کی اولیات کے نام سے معروف ہیں, کارنامے خلافت میں بنیادی ان کے وہ امور, وہ خدمات جو رعایا قوم کے لیے انہوں نے بیت المال کے منہ کھول دیے, وہ کیا ہے, لوگوں کے دل جیت لیے. آج ہمیں بھی اس قسم کے اعمال کی خدمات کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, الید العلیٰ خیر من الید السفلی, ہمیشہ للچاتی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھیں, دینے والے ہاتھ, سپورٹر ہاتھ, خدمت گزار ہاتھ, لوگوں کے کام آنے والے ہاتھ, وہی ہمیشہ اونچے ہوتے ہیں. اللہ انہیں کو مرتبہ دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس نظریے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.